نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، درس قرآن کے خوبصورت پلیٹ فارم پر قصص القرآن کی آج 25ویں نشست ہے۔ درس قرآن کی ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور درس قرآن کے تمام چینل سبسکرائب کریں۔ محترم دوستو، ہم بات کر رہے تھے بنی اسرائیل سے متعلق کہ جب وادی سینا کے اس وسیع اور عریض میدان میں بنی اسرائیل ٹھہرے ہوئے تھے اور اس کے قریب میں ہی ارض مقدس فلسطین کا وہ مقدس مقام تھا کہ جس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے دادا حضرت ابراہیم اور پھر ان کی اولاد میں حضرت اسحاق اور یعقوب سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری اولادوں کو اس شہر میں آباد کروں گا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق قوم کو یہ بتایا کہ وہ ارض مقدس شہر اریحا کی طرف جائیں اور وہاں کے ظالم اور جابر بادشاہوں سے ٹکرائیں اور اس زمین کو حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین انہیں فتح دے گا اور انشاءاللہ العزیز بنی اسرائیل ہی غالب آئے گی۔ اس سے پہلے کہ سارے بنی اسرائیل کے لوگ اس معرکے کے لیے تیار ہوتے، حضرت موسیٰ نے ان میں سے 12 لوگوں کو لیا اور ان 12 لوگوں کو اس معاملے کو دیکھنے کے لیے وہاں بھیجا کہ دیکھ کر آئیں کہ وہاں کے لوگ کس طرح کے ہیں، کس مزاج کے ہیں اور کیسے یہ ممکن ہوگا کہ بنی اسرائیل ارض مقدس پر قبضہ حاصل کر لے اور وہاں آباد ہو جائے اور وہاں عدل اور انصاف کا نظام قائم کرے اور وہاں کے جابر اور ظالموں کو وہاں سے نکال دے۔ وہ 12 لوگ جب وہاں شہر اریحا میں گئے، دیکھنے کے بعد تمام چیزوں کا معائنہ کرنے کے بعد واپس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ وہاں کے لوگ تو بہت زیادہ مضبوط، طاقتور اور انتہائی جسیم اور قوی ہیکل لوگ ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے ان سے لڑنا، تو وہ تو بہت مضبوط لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ باتیں جو تم مجھ سے کر رہے ہو یہ بنی اسرائیل سے نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ایک لمبا عرصہ غلامی کی زندگی بسر کر کے آئے ہیں، ان میں اتنی ہمت، اتنی قوت، اتنا حوصلہ نہیں ہے، بزدل ہیں، غلامی نے انہیں بزدل بنا دیا ہے۔ تم اگر اس طرح کی باتیں ان میں کرو گے تو وہ اور ڈر جائیں گے اور بالکل ہی ارض مقدس شہر اریحا میں داخل ہونے سے گھبرائیں گے۔ ان میں سے حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ، یہ 2 حضرات ایسے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ باقی لوگوں نے اور مزید مسالہ لگا کے بڑھا چڑھا کر یہ باتیں بنی اسرائیل کو بتا دی کہ وہاں کے لوگ تو بڑے سخت ہیں، ان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں اور اسے فتح کرو، تو قوم کے لوگوں نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اس قوم کے جو لوگ ہیں وہ تو بڑے جبار ہیں، بڑے ظالم ہیں، ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب، یعنی حضرت موسیٰ سے کہا آپ اور آپ کا جو رب ہے وہ جاؤ اور ان سے لڑو، انہیں شکست دو، ہم یہاں بیٹھے ہیں نہا ہونا قائدون، تو ہم یعنی تماشا گیر ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی زبان سے اس قدر ایک انتہائی زیادہ بیہودہ جواب سنا تو بہت افسردہ ہوئے کہ جس قوم کی تربیت میں مسلسل حضرت اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جس قوم کو غلامی سے نکالا، یہاں لایا، پے در پے مختلف معجزات دکھائے، آج بھی اس قوم کی حالت یہ ہے کہ وہ قوم اللہ رب العالمین کے ایک حکم کی تعمیل کے لیے اتنے بہانے اور ہیلے تراش رہی ہے۔ تو بہت پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہ العالمین فیصلہ کر دے، مجھے اور ہارون کو ان سے الگ کر دے، ہمارے درمیان جدائی کر دے، اس قوم کو الگ کر دے اور ہمیں الگ کر دے۔ اللہ رب العالمین نے وہی نازل کی اپنے پیارے پیغمبر پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ، تجھ پر اور ہارون پر کوئی گناہ نہیں ہے، لہٰذا اس قوم پر ارض مقدس
کا داخلہ جو ہے حرام کر دیا گیا ہے۔ اب یہ 40 سال تک یہیں بھٹکتے رہیں گے، 40 سال تک اس شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب ان کی دوسری نسل وہاں داخل ہوگی، یہ 40 سال تک اسی وادی طیہ میں رہیں گے۔ اس وادی سینا کو یعنی میدان سینا جو ہے اس کو وادی طیہ اس لیے کہا جاتا ہے، یتیہون فی الارض، قرآن نے کہا ہے کہ وہ اس زمین میں بھٹکتے رہے 40 سالوں تک، تو اسی سے وادی طیہ ہے، تو یہ وادی طیہ میں ہی رہیں گے 40 سال تک۔ یہ یہاں جو ہے ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، ذلت کی زندگی بسر کریں گے، اور ان کی ایک نسل ایسی آئے گی جب یہ سارے لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ ہم ارض مقدس داخل نہیں ہو سکتے، یہ سارے لوگ اس دوران مر جائیں گے، اور نئی نسل ہوگی، نیا جذبہ ہوگا، نئی قوت کے ساتھ وہ اس شہر میں داخل ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو بھی وہیں وادی طیہ میں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے وہیں رکھا، تاکہ وہ ان بوڑھوں پر محنت کریں، کم از کم ان کا جو آخری وقت ہے وہ ایسا گزرے کہ وہ جو ہے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں، اور بعد میں آنے والی جو نسل ہے، جو نئی نسل ہے، اس میں ایک اچھی قیادت تیار کر سکیں، ایسی قیادت ہو جو جرت مند ہو، جو بزدل نہ ہو، اور جو غلامی میں پلنے کے بجائے یا پرورش پانے کے بجائے ایک آزادانہ طور پر ایک اللہ کے رسول کے ہاتھوں تربیت حاصل کرے، اور اس میں جذبہ حریت ہو، اور وہ ٹکرا جائے ان ظالموں اور جابروں سے، اور اس شہر مقدس کو حاصل کرے جس شہر کا اللہ رب العالمین نے ان کے آباء و اجداد سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی اولادوں کو لوٹائیں گے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ ان تمام لوگوں کی جو ہے حالت یہ تھی کہ یہ وادی طیہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ یہیں ان کا انتقال ہو گیا، سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ اور یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، ان دونوں حضرات کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں لوگوں نے شہر کو فتح کیا اور وہ ارض مقدس میں داخل ہوئے۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل کی عادتیں بڑی عجیب و غریب تھی جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں مسلسل اور سنتے آ رہے ہیں ان قصص کے اندر، کہ وہ ہر چیز میں جو ہے بہانے تراشتے اور ہر حکم کی تعمیل میں تاخیری حربے استعمال کرتے۔ قرآن مجید نے ایک اور واقعہ ان کا نقل کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، کہ ان میں سے ایک شخص نے اپنے چچا کی زمین اور جائیداد اتھانے کے چکر میں اسے قتل کر دیا تاکہ اس کی بیٹی سے نکاح کر لے، اکلوتی بیٹی سے، اور اس کی زمین اور اس کی ساری جائیداد کا مالک بن جائے۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اگلے گاؤں جا کر چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کا شبہ یہ ہو کہ فلاں گاؤں والوں نے اسے قتل کیا ہے۔ اب اس دوران معاملہ بہت بڑھ گیا اور لوگ دونوں گاؤں والے آمنے سامنے آ گئے، اور یہ سمجھیں کہ کئی برادریاں آپس میں ٹکرا گئی۔ تو معاملہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، التجا کی کہ باری الہ اس معاملے کو رفع فرما۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ یہ گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے ٹچ کریں، مس کریں، تو اس ٹچ کرتے ہی مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ قاتل کا نام بتا دے گا۔ اتنی سی بات تھی۔ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں گئے اور انہیں بتایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کریں، تو بنی اسرائیل والے ہنسنے لگے اور کہنے لگے موسیٰ ہم سے مذاق کر رہے ہو، چونکہ ان کے دل میں گائے کی محبت تھی۔ مصر میں رہنے کی وجہ سے وہاں لوگ گائے کو جو معبود سمجھتے تھے، گائے کی جو پرستش یا گائے کی جو تقدیس تھی، جو محبت تھی، وہ بنی اسرائیل میں بھی وہ جراثیم اتر گئے تھے۔ اسی لیے یہاں کبھی گوشالہ پرستی، بچھڑے کی عبادت، تو کبھی گائے کو ذبح کرنے میں مختلف ہیلے تراشنا، یہ اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ کہنے لگے کیسی گائے ذبح کریں؟ یہ بات تو مبہم ہے، ہمیں بتایا جائے کہ وہ گائے کس عمر کی ہونی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں بتایا کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو اور بچیا بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی گائے ہو۔ کہنے لگے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں اس کا رنگ کیسے ہو؟ پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ صفرا، زرد رنگ کی ہو، جو دیکھنے والوں کو خوش رنگ معلوم ہو۔ کہنے لگے یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن اور کوئی تفصیلی صفات ہمیں بتائیں۔ حضرت نے بتایا کہ وہ نہیں جو ہے کھیتی باڑی کے لیے
اس پر ہل چلایا گیا ہو اور نہ ہی اس سے زمینوں کو سیراب کیا گیا ہو، بالکل بے داغ، بغیر کسی داغ دبے کے صاف ستھری جو ہے گائے ہو جسے ذبح کرنا ہے۔ تو کہنے لگے یہ بات بالکل صحیح ہے، یعنی اپنی خود ہیلے بہانوں سے، اپنی بار بار کی تعویلوں اور حجتوں کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے کہ ایک انتہائی مشکل میں پھنس گئے اور کہنے لگے یہ بات بالکل درست ہے۔ انہوں نے کہیں سے گائیں ارینج کر لی اور اس کے بعد اسے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول سمجھ کیا، وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے ذریعے انہیں یہ بھی بتلایا کہ گائے کی جو تقدیس تمہارے دلوں میں بیٹھی ہے، جو محبت ہے، تم گائے ذبح نہیں کرتے، یا جہاں تم رہ کر آئے ہو مصر میں، وہ جو گائے کی پرستش کرتے رہے ہیں، گائے خود معبود نہیں ہے بلکہ معبود برحق کوئی اور ہے۔ گائے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے اس کا خون بہا کر کم از کم اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں جو گائے کی اہمیت تھی یا جس قدر تقدیس تھی اس کو کم کر دیا، اور یوں یہ واقعہ مکمل ہوا۔ انہوں نے گائے کو ذبح کر کے مقتول کے ذریعے سے معلوم کر لیا کہ قاتل کون ہے، اور قاتل کا پتہ چلتے ہی جو باہم ایک زبردست قسم کا جھگڑا ہونے والا تھا، ایک لڑائی برپا ہونے والی تھی، وہ ختم ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اتنا کچھ بنی اسرائیل پر ظاہر ہونے کے باوجود، اتنے معجزات دکھانے کے باوجود، پھر بھی بنی اسرائیل کے اندر وہ جو ٹیڑھا پن ہے وہ نہیں گیا۔ پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ ان پر ایمان نہیں لائے، باوجود اس کے وہ جانتے تھے کہ آپ رسول برحق ہیں۔ فرمایا ان کے دل پتھر کی مانند ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں بہتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو دور تک لوگوں کو سیراب کرتے ہیں، اتنا پانی ان سے جاری ہوتا ہے۔ پتھر بھی خدا کے حکم کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، موم پڑ جاتے ہیں، اور وہ بھی نفع بخش ہیں، ان کو بھی وہ بھی لوگوں کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان سے بہنے والا پانی لوگوں کو سیراب کرتا ہے، جبکہ بنی اسرائیل کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل پتھر کی مانند سخت ہو چکے ہیں، اور ان پر کوئی معجزہ، کوئی پیغمبر کی بات اثر نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار ہیلے اور بہانے تراش رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ ہم بھی دینی معاملات کے اندر مختلف طرح کی حجتیں پیش کرتے ہیں، ہیلے اور بہانے تراشتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جس حکم کی تعمیل کا ہم سے کہا گیا ہے ہم کسی نہ کسی بہانے سے اسے چھوڑ دیں، وہ ہم سے رہ جائے۔ تو یہ روش بنی اسرائیل کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس غلط روش سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں تمام احکامات الہیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب www.darsequran.com